نہیں ہے, ہم گھروں میں کیا ہیں, اولاد ہیں. اچھا یہاں ایک اور بات میں بتا دوں, ٹاپک نہیں ہے لیکن جب بات چل پڑی ہے نا تو پوری مکمل کر لوں. یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہے کہ اگر غلطی سے کوئی فرما بردار بیٹا مل گیا نا ابا کو, ابا نے بھی اس کی پھر ایسی کی تیسی کرنی ہے, اس کے جائز مطالبے بھی نہیں مانتے پھر ابا. یہ بھی بے اعتدالی ہے. پھر اسی کو سب سے زیادہ نچوڑا جاتا ہے کیونکہ یہ بات مانتا ہے, اور جو نہیں مانتا وہ گھر میں باپ بن کے عیش کرتا ہے. ایسی بہت ساری کمپلینز آئی بھی ہیں, اور میرے بھائی ہم نے اسی سوسائٹی میں ٹائم گزارا ہے, ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ جو بدتمیز ہوتا ہے اس کے سارے حقوق ہو رہے ہیں, اور جو بیچارہ تمیز سے ابا کی خدمت کر رہا ہے ابا اس کو نچوڑتے ہی چلے جاتے ہیں. ایک دفعہ ایسا بھی میرے پاس کیس آیا, پرانا قصہ ہو گیا, یہ میں فرضی قصے نہیں سناتا, لوگوں نے کمنٹس میں کیا ہوتا ہے فضول قصے سنا رہا ہے, یہ مشاہدات پر مبنی قصے ہیں. جو فرضی ہوتا ہے نا پھر میں منہ سے بتا دیتا ہوں یہ فرضی ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. ایک دفعہ ایک کیس آیا اور اتفاق دیکھیے ایک باپ بیٹا آئے, اور جب انہوں نے میرے سامنے بات چیت کی تو آپ حیران ہوں گے جو باپ تھا وہ باپ لگ بھی رہا تھا. حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور جو بیٹا تھا وہ بات چیت سے لگ رہا تھا کہ واقعی یہ صحیح ٹائم پہ پیدا ہوا ہے, یہ بیٹا ہی ہے. یعنی ایسا ہوتا بہت کم ہے, لیکن ایک کیس ایسا بھی آیا کہ باپ بیٹے دونوں آئے, دونوں کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا, تو حیرت اس پر ہو رہی ہے کہ جو باپ تھا وہ لگ بھی کیا رہا تھا. نہیں ہے بات سمجھ. یعنی بیٹا بڑی تمیز سے ابا کے سامنے بات کر رہا تھا کہ میری آواز اونچی ہونے سے ابا کو غصہ نہ آ جائے, تو لو اپنی آواز کو پست کر کے بات کر رہا تھا. تو میں حیران ہوا کہ اس زمانے میں بھی الحمدللہ ابا پہلے پیدا ہو رہا ہے اور بیٹے بعد میں, نہیں بالکل وہی اسٹائل جو نیچرل ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو بڑی حیرانگی ہوئی. تو میرا خیال تھا کہ یار اتنا اچھا بیٹا ان کو ملا, بات بھی آرام سے اور ابا کا احترام بھی. ابا نے نچوڑا ہوا تھا, سمجھ رہے, ابا نے کیا کیا ہوا تھا, نچوڑا. اس بیٹے کا ایک جائز مطالبہ تھا. آپ کہو مفتی صاحب کیا شادی لے کے بیٹھ جاتے ہو, بھائی جو قصہ آیا تھا وہی سناؤں گا نا. بیٹا کہہ رہا تھا ابا میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں. باپ کہہ رہا تھا کہ بولو نہیں. تو میں نے باپ سے پوچھا کہ کیوں نہیں کر رہے, کیا وہ لڑکی چرس پیتی ہے, آپ کو ڈر ہے کہ ہمارے خاندان میں چرس آنا نہ شروع ہو جائے, یا اس لڑکی کے خدا نخواستہ پیسیوں بوائے فرینڈ ہیں, کیا آپ کو ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو موبائل پہ کوئی اور ہو, سامنے کوئی اور ہو اور دل میں کوئی اور ہو, کوئی غیر اخلاقی کردار کی بری ہے. نہیں بھائی کوئی کردار کی بھی بری نہیں ہے, بس ابا کی گھوٹ آ کے اٹک گئی ایک جگہ, یہاں نہیں, کہیں بھی کرا دوں گا یہاں نہیں. میں نے اس کے باپ کو اتنا سمجھایا, میں نے کہا تیرا بیٹا ناجائز ریلیشن نہیں قائم کر رہا, کما بھی رہا ہے, اب اسے کوئی پسند آ گئی ہے, خدا کے بندے اس کا تو اتنا تو کر لو یار, اتنا تمیز والا بچہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو کچھ اس کے بھی تو حقوق ہیں, کچھ اس کی بھی تو چاہتے ہیں. بھائی 1 گھنٹہ باپ کو سمجھایا ہے, ٹس سے مس نہیں ہوا, وہ ٹس سے ہلا نہیں ہے اپنی جگہ سے. تو پھر جب اولاد باغی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. ایک اور کیس, یہ قصے سنانے میں پتہ ہے کہ آپ قرآن نے بھی واقعات بہت سنائے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم قرآنی آیات کم پڑھتے ہیں, میں آیت ایک پڑھتا ہوں, اس کو ایکسپلین کرنے میں وہ واقعات سناؤں گا جو سوسائٹی میں چل رہے ہیں, کیونکہ ہم نے 1400 سال پرانی سوسائٹی کی اصلاح نہیں کرنی, ہم نے قرآنی آیات جو منطبق کرنی ہے اس سوسائٹی پہ کرنی ہے. تو اس سوسائٹی میں جو ظلم ہو رہا ہے نا, تو وہی واقعات تو میں سناؤں گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دفعہ میرے سامنے آئے سارے داڑھی والے بھائی, ابا بھی تبلیغ میں وقت لگا ہوا, داڑھی, سارا علماء صلحاء کا خاندان. یہ بہت ہو رہا ہے گھروں میں, خوب اس کو نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے. بیٹے نے کیا کیا, ابا کے کاروبار کو بہت آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. آپ کو پتا ہے جب سارے نالائق بھائی ہوتے ہیں شروع میں تو کچھ کرتے نہیں ہیں. ایک بیٹے نے بڑی محنت کی, اب جب گھروں میں دے دنادن نوٹ آنا شروع ہو گئے تو باقی بھائیوں کی بھی آنکھیں بولو کھل گئی. 15-20 سال کے بعد
وہ بھی کاروبار میں اب تک وہ کیا کھا رہے تھے؟ پیڑے. مسئلہ سن رکھا تھا ابا نے کہ باپ کے کاروبار کو اگر کوئی بیٹا ترقی دیتا ہے تو وہ بیٹا باپ کے کاروبار میں پارٹنر نہیں بن جاتا. اس کاروبار کا مالک کون رہتا ہے؟ باپ. بالکل اسی شرعی اصول کے تحت ساری آمدن ابا کے پاس آ رہی اور ساری گھروں میں مشترک خرچ ہو رہی. اب جو بیٹا بزنس میں اتنی ترقی دی ہے اس کو یہ خیال آئے گا نا کہ ساری محنت 10 سال سے میں کر رہا ہوں اور سب بھابیاں بھی کھا رہی ہیں, بھتیجے بھی کھا رہے ہیں اور ساری بہنوں میں بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے, سارے بھائیوں میں بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے, مجھے ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولو نہیں مل رہا. اور کھا بھی تسلی سے رہے ہیں, شادیوں پہ بھی دنادن اڑا رہے ہیں, قربانی کے جانور آ رہے ہیں تو 15 20 لاکھ کے آ رہے ہیں. تو اس بیٹے کو خیال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ بھئی میرے خون پسینے کی کمائی ہے تو اس سے اتنے موٹے موٹے کٹے لے کر آ رہے ہو تم, لاسانی اور دل پسند کے بچڑے. غریب آدمی تو دل پسند کی مٹھائی خریدتے ہوئے اس کی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے, اس کو ڈبل ڈبے خریدنے پڑتے ہیں. تبھی دیکھو غریب 2 ڈبے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس لیے کہ وہ ڈبہ مٹھائی کھانے کا دل چاہتا ہے لیکن جب قیمت پتہ چلتی ہے تو شوگر کیا ہو جاتی ہے, ٹینشن سے ڈاؤن ہوتی ہے, 2 ڈبے خریدتے ہیں. وہ بلڈ پریشر کی دوا جس دن مہنگی ہوئی نا تو کسی نے ایک میم بنائی کہ ایک آدمی گیا میڈیکل اسٹور پہ, بی پی کی دوا چاہیے. اس نے جب قیمت بتائی اس نے کہا بھائی اس سے زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے قیمت سن کے, تو بغیر خریدے ہی ہم ٹھیک ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, ابا کو جب یہ بات بتائی جائے کہ بھائی یہ سارا نچوڑا ہوا اس کو, تو اب دوسرے بھائیوں کو بیٹوں کو کنٹرول کرو نا, تو ابا فوراً کس چیز کا حوالہ دیتے ہیں؟ میں باپ ہوں, کیا تمہیں مجھ سے میرا احترام نہیں ہے؟ اب کچھ مذہبی اسکالرز کے پاس جب ان کا یہ کیس گیا ہے تو انہوں نے بیٹے کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, باپ کا جھگڑا لے کر آئے ہو ہماری عدالت میں. نہیں یہی بات سمجھ, باپ سے لڑ رہے ہو یار تم پیسوں کے, اور کس چیز پہ؟ نیچ چیز پہ, پیسوں پہ. چھوڑو یار, تمہیں تو چاہیے خود کما کے بھی کس کو دو؟ باپ کو دو. وہ بیچارہ اور ٹھٹھرتا جا رہا ہے. خوب سمجھ لو شریعت میں پیسوں کے معاملات میں نہ باپ نہ ماں, پہلے معاملات کلیئر کرو, اس کے بعد باپ باپ ہے, ماں ماں ہے. میں نے ان سے کہا باپ سے اچھا سلوک کرو, پیسوں میں 2 اور 2 4 کی طرح پہلے کلیئر تو کرو تمہارا کیا ہے, باپ کا کیا ہے, بیٹوں کا کیا ہے. پھر جو تمہارا ہو نا وہ سارا اٹھا کے باپ کو دے دو, پھر بولو ابا یہ سب کچھ آپ کا ہے, لیکن پتا تو چلے تمہارا ہے کیا, باپ کا ہے کیا, بھائی کا ہے کیا. ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا تمہیں تمہاری محنت پہ کیا مل رہا ہے. صرف ثواب ہی چاہیے تو بتا دو ابا صرف ثواب کے لیے کام کر رہا ہوں. اگر اتنا بڑا ظرف ہے تو سبحان اللہ. تم تو پیسوں کے لیے کام کر رہے ہو اور پیسے نہ ملیں تو اس سے آپس کا ریلیشن خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ خراب ہوگا بھائی ریلیشن. میں نے کہا بھائی ابا سے جا کے پہلے معاملات سیدھے کرو. ابا سے بولو ابا میں جو اتنی خدمت کر رہا ہوں آپ کی کر رہا ہوں, بھائیوں کی فری پھوکٹ میں نہیں کروں گا. پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں احسان کا قائل ہوں, بھائیوں پر احسان کرو, باپ پر بھی, لیکن احسان کا وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے آپس کے ریلیشن خراب ہو. احسان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی بتا رہا ہوں. میں آپ کو باپ سے ورغلا نہیں رہا, نہ ماں سے نہ بھائیوں سے. طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ یہ معاملات کو پہلے صاف کرو کہ میں جو آپ کے ساتھ یہ بزنس کر رہا ہوں میری محنت خرچ ہو رہی ہے, آپ میرے ابا ہیں, تو اگر صرف اپنی ذات کی حد تک آپ کھا رہے ہیں مجھے بہت بڑی خوشی ہے. ان بھائیوں کو بھی اللہ نے 2 عدد پاؤں دیے, 2 عدد ہاتھ دیے. پہلے اس کاروبار کو بیٹھ کے اس کی حیثیت دیکھیں کہ محنت میری زیادہ ہے تو مجھے ثواب کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بولو چاہیے. مجھے ثواب کے علاوہ بھی کیا چاہیے؟ کچھ چیزیں چاہیے. ایک آدمی آیا, چلو پھر قصے لمبے ہو جائیں گے بھی, چھوڑو گرمی بھی بہت ہے نا. قصوں کے بیچ میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہوتا ہے نا. تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی پہلے آپ بولو ابا چونکہ میری محنت زیادہ ہے, یا تو میری الگ سے کوئی تنخواہ ہو یا کاروبار میں مجھے باقاعدہ پارٹنر بنایا جائے اور پرسنٹیج طے کی جائے میری. سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں ابا کو غصہ آتا ہے. میں نے کہا ابا کا غصہ آنا غلط, اور یہ ٹیکنیکل فالٹ دینداروں میں زیادہ ہے, یہ ذہن میں رکھو.
مسجد کے امام کرپٹ نہیں ہوتے, صحیح ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی کرپٹ ہوگا نا, آپ اس کو بتاؤ کہ یہ چندے کا حساب دو, تو وہ فوراً علماء کی تعظیم کی حدیثیں آپ کو سنانا شروع کر دیں گے کہ عالم سے کیسے بات کی جاتی ہے, عالم سے بد کلامی نہیں کی جاتی. اس کا مطلب یہ مذہب کا غلط استعمال ہو رہا ہے. صحیح ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ عالم ہو, امام ہو, جو بھی ہو بھائی, پیسوں کے معاملات میں شریعت نے سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہی یہی ہے کہ پیسے کو معاملے کیا ہونے چاہیے, ایک ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے. آپ بدگمانی کا موقع نہ دیں. ہم کیوں یہاں لوگوں کو, کمیٹی کو بتاتے ہیں بار بار کہ بھائی میرے پاس جتنا پیسہ آ رہا ہے میں کہاں سے گھروں کو کھلا رہا ہوں. مسجد کی انتظامیہ کو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ چندے لے کے کھا رہے ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں گے, میں جواب دینے کا پابند ہوں گا. اگر مسجد کی انتظامیہ مجھ سے پوچھتی ہے مفتی صاحب آپ 2005 میں آئے تھے, آپ کے پاس ایک پھٹ پھٹی سی گاڑی تھی, پھٹ پھٹی سی بائک تھی, آج آپ ریوو میں گھوم رہے ہیں, ہمیں شک ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندے ہو رہے ہیں, تو مسجد کی کمیٹی یہ مجھ سے پوچھنے کی اہل ہے اور میرے اوپر لازم ہے میں کہ جواب دوں کہ یہ کہاں سے آیا پیسہ. اگر مجھے غصہ آ رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو پوچھ لے, ہاں ہر گلی محلے والا نہیں پوچھ سکتا, لیکن ہم جس انتظامیہ جس مسجد میں ہیں اس پہ خطرہ ہے کہ بھائی مسجد کے نام پہ پیسہ نہ کھا رہا ہو کہیں سے لے کے. لوگ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ مدرسہ ہوتا ہے, خطرہ ہوتا ہے مدرسے کے نام پہ پیسہ کھا رہا ہے. مدرسے کے محتمم سے اگر مدرسے کی انتظامیہ پوچھتی ہے, میں ہر گلی محلے والے کو یہ اتھارٹی نہیں دے رہا کہ چل کے روک کے پوچھے کہاں سے آ رہا ہے, ظاہر ہے اس کا تو کوئی انتہا نہیں ہے. پھر اگر مدرسے کی انتظامیہ کو محتمم نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ یہ پیسہ میرے پاس کہاں سے آیا, جب مدرسہ بنا تھا اس وقت میں غریب تھا, آج مدرسہ ترقی کرتے ہی اتفاق سے میں بھی ترقی کر گیا ہوں, تو یہ ڈارون کی تھیوری کی طرح ایک اتفاق ہوا ہے کہ اتفاق سے بندر سے انسان بن گیا, یا اس کی کوئی لاجک بھی ہے؟ تو میں بھی غریب سے اچانک مالدار بن گیا. محتمم سے لوگ پوچھنے کا اہل یعنی حق رکھتے ہیں مسجد کی مدرسے کی انتظامیہ کہ محتمم صاحب جب آپ آئے تھے تو آپ کے پاس ایک پھٹ پھٹی سی موٹر سائیکل تھی, جیسے جیسے مدرسہ ترقی کر رہا ہے آپ بھی شادیاں کرتے چلے جا رہے ہو. اگر محتمم کو غصہ آ گیا نا یہ سن کے, اس کا مطلب گڑبڑ کر رہا ہے, 2 نمبری ہے. اور پھر مذہبی آدمی ہوگا نا تو مذہب کا لیبل لگائے گا, داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے, تمہیں شرم نہیں آتی, داڑھی کا احترام نہیں کرتے. میں عالم ہوں, تمہیں شرم نہیں آتی, علماء سے ایسی بات کرتے ہو. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. اور بھائی جان آپ حدیث کو کہاں فٹ کر رہے ہو؟ غلط جگہ فٹ کر. یہ حدیث اس موقع کے لیے نہیں ہے, اس موقع پر وہ آیت ہے کہ اے ایمان والو آپس کے لین دین میں بھی پیسوں کے معاملے میں کلیئر رہو. جب آپس کے لین دین میں, تو مدرسے کے لین دین میں تو کہاں سے تجھے اجازت ہے کہ جو مرضی کرتا رہے؟ مسجد کے چندے میں تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ پوچھنے والا نہ ہو تم سے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی. تو ابا جو تھے نا, ابا, یہ مذہبی لوگوں میں زیادہ بڑا مسئلہ ہے, فوراً ایسے موقع پہ مذہب کا استعمال کرنا شروع. تو میں تو یہاں یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, شاکر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری کمیٹی کے ممبر رہے ہیں, یہ لوگ یہ گواہ ہیں. میں نے 100 دفعہ بولا ہے بھائی میرے اوپر انگلی نہیں اٹھانا, مجھ سے پوچھنا کہ یہ کہاں سے آئی ہے ریوو آپ کے پاس, آپ 4 گھروں کو کیسے پال رہے ہو. آپ پوچھو گے میرے ذمے جواب ہے. اگر مجھے غصہ آ گیا اس کا مطلب دائیں بائیں سے, ٹھیک ہے نا, کیا کر رہا ہوں میں, الگ سے رسیدیں چھپی ہوئی ہیں پھر ہم نے. تو ابا اب کیا کر رہے ہیں, ابا کیونکہ وہ نیک ہیں, انہوں نے ابا کے فضائل قرآن و سنت میں سنے ہوئے ہیں, گھروں میں ابا کا احترام بھی ہوتا ہے, لہذا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ اب ابا سے اگر بیٹا کوئی بات کرتا ہے اور جھگڑا ہوتا ہے تو وہ کیس جاتا ہے کسی مذہبی اسکالر کے پاس. مذہبی اسکالر بیٹے کو ڈانٹنا شروع کر دیے. سارے ایسے نہیں ہوتے, جو علماء مفتیان کرام ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ ابا کو ناجائز فیور کرنا شروع کرتے ہیں, لیکن نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے. یار تجھے شرم نہیں آتی, پیسوں پہ جھگڑ رہا ہے, وہ بھی کس سے, باپ سے. انتا و مالوک لابیکا, تیرا مال سارا تیرے باپ کا مال ہے, حدیث ہے. تو میرے پاس جب آیا نا تو میں نے کہا یہ جو حدیث میں آتے نا تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے, اس کا مطلب پہلے بتاؤ کہ تیرا ہے کیا اس میں, یا تو تیرا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تیرا ہے کیا. پھر اٹھا کے باپ کو دے گا نا تو باپ بھی احسان مانے گا, تھا بیٹے کا, دے کس کو دیا, مجھے دے دیا اس نے, ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا.
اور یہ اخلاقی ترغیب ہے. حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا جو کچھ کمائے اور باپ کو ضرورت بھی نہ ہو پھر بھی, کیونکہ ایسے ابا بھی ہم نے دیکھے ہیں. بیٹا کہہ رہے ہیں میں کما کے بھیج رہا ہوں, گدھا بنا ہوا ہوں, اور ابا تاش میں اڑا رہے ہیں, سٹے لگا رہے ہیں, دوستیاں لگا رہے ہیں, ادھر ادھر عیاشیوں پہ اڑا رہے ہیں. بھائی باپ کی بنیادی ضرورتیں ہم تو پھر بھی اس کو کہتے ہیں بھیج دے یار. اخلاقی طور پر تو یہی ہے, وہ سٹا لگانا اچھا کام نہیں ہے. تو نہیں بھیجے گا وہ چوری کرنا شروع کر دیں گے. سٹے چھوڑنا آسان کام نہیں ہے, لیکن شرعاً لازم نہیں ہے. ابا کے سٹے کا خرچہ آپ پہ, بولو, اولاد پہ نہیں ہے. ابا کی بنیادی ضرورتیں اولاد پر ہیں. نیک اولاد تو کہتی ہے ابا سارا آپ کا, لیکن پہلے بتاؤ کہ میرا ہے کیا, پھر سارا اٹھا کے دو نا. یہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو میں نے کہا بھائی آپ اپنے ابا کو لے آؤ, اگر وہ مجھے ثالث بناتے ہیں میں ان سے کہوں گا آپ ظلم کر رہے ہو اولاد کے اوپر, کیونکہ یا تو اس کی الگ سے تنخواہ رکھو بیٹے کی, یا اس کو کاروبار میں کیا بناؤ, پارٹنر. اور میں نے کہا اپنا الگ اکاؤنٹ کھلواؤ, آپ کا جتنا پیسہ ہوگا اس الگ اکاؤنٹ میں جائے گا. پھر بے شک کوئی قربانی کے کٹے لائے یا بچڑے لائے یا شادیوں پر دولت اڑائے, یہ کس کا ہیڈیک ہے, یہ پھر اس کا ہیڈیک. ورنہ بعض ماں باپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اولادوں کو لڑوا رہے ہوتے ہیں آپس میں, ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور مرنے کے بعد ان کے لیے جہنم بنا کے جاتے ہیں دنیا میں. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایسے خاندانی تھے نا, لیکن معاملات میں کیسے کلیئر, خاندانی کتنے پہلے یہ بتا دوں, اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک اور اپنی اولاد کے ساتھ کیسا, یہ دو چیزیں آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے. اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک تھا. ہمارے شیخ کے جو والد تھے انہوں نے 80 سال کی عمر میں شادی کی. شرمندگی ہوگی لیکن بالکل آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ 30 سال میں بھی نہیں کر رہے. تو میں نے کہیں بتایا تھا 80 سال میں, پھر بعد میں کسی نے کریکشن کی کہ 80 میں نہیں 90 میں کی تھی. اب واللہ عالم میں بھول گیا 80 میں تھی یا 90 میں. جب شادی کی ہے تو اللہ نے اولاد بھی دی, سمجھتے ہو. ہمارے حضرت کے جو والد تھے انہوں نے زندگی میں ساری جائیداد تقسیم کر دی تھی اولادوں میں, سب کچھ ہینڈ اوور کر دیا کس کے, اولاد کے. خالی ہو گئے تھے بھئی یہ تمہارا, تاکہ بعد میں مسائل نہ ہو. حضرت کے حصے میں بھی اچھی خاصی پراپرٹی آئی. اب حضرت کے والد نے جب کہہ دیا کہ بھئی یہ سب کو, تو حضرت نے کے والد نے ایک اور شادی کر لی بڑھاپے میں. اللہ کی قدرت, اللہ نے اولاد دے دی ان کو. انہیں نہیں پتا تھا میری صحت اتنی اچھی ہے. جب اولاد ہوئی ہے تو حضرت کے والد پریشان ہوئے کہ بھئی میں تو ساری جائیدادیں بولو بانٹ چکا ہوں, اب اس بیچارے کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو حضرت کے والد نے اب خیال کیا کہ سارے بیٹوں کو بلایا جائے اور ان سے واپس لی جائے تھوڑا تھوڑا حصہ, کہ بھئی اپنے حصوں. اب کیونکہ جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ میں دے دیں اور ہینڈ اوور کر دیں تو وہ اس کا مکمل مالک بن جاتا ہے. تو حضرت کے والد نے سوچا کہ بھئی واپس لے لیتا ہوں, تھوڑا تھوڑا کر کے, سب سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس بیٹے کے لیے بھی کچھ رکھ دیتا ہوں. سب کو بلایا, ہمارے حضرت کو جب بلایا اور حضرت کے والد نے کہا دیکھو کیسا اصول پہ چل رہے ہیں, زبردستی نہیں لے رہے, کیونکہ ملکیت میں دے چکے ہیں. حضرت کے والد بھی خاندانی تھے کہ نہیں تھے. بھائی ان سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں, گزارش کر لیتا ہوں کہ یار تمہارا نیا بھائی آ گیا ہے, تھوڑا سا اس کے لیے دے دو. تو حضرت کو بلایا, فرمایا کہ بھائی تھوڑی تھوڑی جائیدادیں یا اپنے حصے میں سے دستبردار ہو جائیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ سب کس کا ہے, آپ کا. بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کمایا اس میں, یہ سب کس کا ہے, آپ کا. اور فرمایا کہ مجھے اسے اپنا بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے, یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس کا ہے, میرا ہے. ہم نے کیا کمایا, تو سب آپ نے کمایا, سارا آپ کا. صدقہ کر دیں, دوسرے بھائی کو دے دیں یا خود رکھ لیں. اولاد کا ایٹیٹیوڈ وراثت کے بارے میں 100% یہی ہونا چاہیے. اور یہ بے شرم اولاد جو ہے نا, باپ کی زندگی میں جائیدادیں مانگ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارا حصہ دو. بھائی تمہارا ہے کہاں, مرنے کے بعد ہوگا تمہارا, ابھی تھوڑی ہے. ابھی تو باپ کو حق ہے جہاں جائے جو مرضی کرے اس کے ساتھ. اخلاقی طور پر غلط ہے, اولاد کو دینا چاہیے لیکن رائٹ نہیں ہے تمہارا ابھی. حضرت نے فرمایا سارا کس کا ہے, آپ کا.
میرا ہے ہی نہیں, 1 روپے میرا نہیں ہے, اور شرم آ رہی ہے, اپنا بولوں گا بھی نہیں اس کو. یہ ایٹیٹیوڈ کس کے ساتھ تھا؟ ابا کے. نہیں آئی بات؟ اور ابا بھی کیسے خاندانی ہے بھائی جب ہینڈ اوور کر چکا ہوں تو اب بیٹوں سے پرمیشن لینی پڑے گی, تاکہ ان کے دل میں نہ آئے کہ ہم سے ہماری ملکیت چھینی جا رہی ہے. ایسا مالی معاملات میں انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ کلیئر. آگے اللہ نے حضرت کو اولادیں دی تو حضرت فرماتے ہیں میرے بچے جب جوان ہوئے, ان کی جب شادیاں ہوئیں تو میں نے ان سے کہا کہ اب ہر ایک گھر تھا نا, اس میں سب کو الگ الگ کمرے دے دیے, اب ہر کمرے میں سب میٹر لگے گا, جو جتنی بجلی استعمال کرے گا اس کا بل وہ خود دے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی استری بہو جلا کے, میں اپنی طرف سے اب میں تفصیل کر رہا ہوں. اس بہو ہوتا کیا ہے جوائنٹ فیملی میں, ایک بہو استری چلا کے بھول گئی, بل کون دے رہا ہے؟ تمہارا باپ. الگ سے اس استری کا بل اس کا شوہر بولو نہیں دے گا. ایک دن ایک بہو چولہا جلا کے بھول گئی, سو گئی, سارا دن اٹھتی رہی ہے, اس کا بل کون دے گا؟ اس بہو کا شوہر. اس کا بل تمہارا باپ نہیں دے گا. یہ حضرت نے نہیں کہا تھا, یہ میرا اسٹائل ہے. ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. جب ہمارے بچوں کی شادی ہوگی تو ہمارا اسٹائل یہ ہوگا, اس کا بل تو دے گا. تو یہ نہیں کہنا کہ تیرا باپ دے گا, تیرے باپ نے جو بل دینے تھے وہ دے دیے ہیں, اب بل ہی دے رہے ہیں, ہم 4 گھروں کے بل آ رہے ہیں. سوچ رہا ہوں بینک میں رکھوا دوں اپنے آپ کو کہ تم ہمیں گروی میں رکھ لو اور بل تم خود ہی اٹھا لو سارے. گروی میں ایک مشہور شخصیت آپ کے پاس لاکر میں جمع ہو رہی ہے, تو بجلی ہے نہیں, بل دیکھو آپ یار. خیر پھر دکھڑے لے کے بیٹھ جاتا ہوں میں, کیا کروں. کیسا کلیئر معاملات ہیں یا نہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت کے بیٹوں میں کوئی بخل تھا, یہ حضرت میں کوئی کنجوسی تھی. حضرت کو اللہ نے بہت دیا تھا, حضرت کر سکتے تھے کہ بھائی بھلے استری جلی چھوڑ دو, بھلے چولہا جلا رہ جائے, بل دینے کے لیے تمہارا باپ بیٹھا ہوا ہے. حضرت کو پتا تھا بعد میں کیا پھیلیں گی اس سے نفرتیں. کبھی باپ کے دل میں خیال آئے گا یار شادیاں بھی میں نے کرا دیں اور استری وہ چلا کے چھوڑ دیتی ہے, بل ہم بھر رہے ہیں, ہمارا خیال نہیں ہے. چولہا جلا کے چھوڑ دیا, بل ہم بھر رہے ہیں. بقرعید پہ موٹے موٹے کٹے آ رہے ہیں, پیسے کون دے رہا ہے؟ ہم دے. اس سے آپس میں کیا پھیلے گی؟ نفرتیں. تو ہر وہ چیز جو نفرت پھیلنے کا ذریعہ بنے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دو, سوسائٹی سے اس کو آؤٹ کر دو. اور مالی معاملات میں گڑبڑیں جتنی نفرت پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں اتنی کوئی اور چیز ذریعہ نہیں بنتی. اس لیے حضرت نے فرمایا جس بیٹے کی شادی ہوئی میٹر الگ, اس کا بل وہ دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر بھلے استری جلا کے چھوڑ دو, چولہا جلا کے چھوڑ دو, یہ تمہارا ہیڈک ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو جوائنٹ فیملیوں میں باقاعدہ لڑوانے کے پروگرام ابا اور اماں کی طرف سے لانچ کیے جاتے ہیں. ایک بیٹا کما کے بھیج رہا ہے, دوسرے پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے. ایک سعودیہ سے پیسے بھیج رہا ہے اور دوسرا یہاں کیا کر رہا ہے؟ دوسرا بھائی یہاں پہ وہ لٹو کھیل رہا ہے, وہ اسنوکر میں پیسے اڑا رہا ہے. اب ماں کو بیٹا بولتا ہے اماں میں اس لیے تھوڑی بھیج رہا ہوں کہ یہ چرس پیے. اماں فوراً اپنے ماں ہونے کا تانا شروع کر, میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. یہ ہوتا ہے, ہوتا نہیں ہے, ہو رہا ہے. باپ فوراً کہ تو بھیجے گا ورنہ میں آج سے تیرا باپ نہیں ہوں. پھر ابا کے فضائل, یہ بھائی غلط فضائل سنا رہے ہو, یہ ابا کے فضائل سنانے کا موقع نہیں ہے. مالی معاملات میں ابا ہو یا اماں ہو, معاملہ کیا رکھو؟ کلیئر. آپ کو بتاؤ میرا کتنا پیسہ ہے, اس کا کتنا پیسہ ہے, اس کے بعد پھر سخاوت کرو. پھر سخاوت پسند بھی کی جائے گی, پھر سخاوت سے ریلیشن مضبوط ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ پھر ریلیشن مضبوط. آپ کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا, پھر آپ سارا ابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو. ابا تھا میرا, گفٹ کر رہا ہوں کس کو؟ آپ کو. ابا کہے گا میرا بیٹا سبحان اللہ کیا خوب بیٹا ہے, ریلیشن مضبوط ہوگا. یہ جو عجیب سے اچھمبے میں رکھا ہوا ہے نا, پتہ ہی نہیں کس کا مال کتنا ہے, کون اڑا رہا ہے, اس سے جتنا مرضی ابا پہ خرچ کرو, جتنا مرضی اماں پہ خرچ کرو, اس سے ریلیشن پھر بھی مضبوط نہیں ہوگا. اس سے ریلیشن کیا ہوگا؟ خراب. دیکھو ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. ہم جب دعوتوں پہ جاتے ہیں دوست احباب مل کے, بھائی
پتا ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے دعوت ہے, اس کی طرف سے دعوت ہے, یہ کھلا رہا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بات کلیئر ہوتی ہے, کوئی ریلیشن آپس میں خراب نہیں ہوتا, لیکن 10 دوست دعوت پہ جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کب کس کمبخت نے پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے, 1-2 دفعہ میں سخاوت ہوتی ہے, ایک بندہ اٹھ کے دے دے گا, دوسری دفعہ گئے پھر اسی بندے نے دے دیا, سخاوت میں دے دیا نا, تیسری دفعہ گئے پھر اسی بندے نے دے دیا, چوتھی دفعہ میں وہ دعوت میں آئے گا, وہ بہانہ کرے گا کہ آپ لوگ دعوت کھانے جاؤ, مجھے کوئی ضروری کام ہے. نہیں آئی بات؟ ہاں پہلے سے وہ بتا دے کہ اس دفعہ بھی میں کھلاؤں گا, اگلے دفعہ بھی میں کھلاؤں گا, تیسری دفعہ بھی, وہ خود وہ منہ سے پھوٹے اور آپ کو پتا ہو اس کے اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں, تو وہ 100 دعوتیں بھی کر لے گا آپ کی. لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو مبہم چیز ہے نا, پتہ ہی نہیں کس کمبخت کی جیب سے پیسے نکلیں گے. یہ 1-2 دفعہ میں ٹھیک ہوتا ہے بھائی, بار بار ٹھیک. ہمارے ایک دوست ہے چائنا میں نا, ایک صاحب چپک گئے ان کے ساتھ, جب بھی وہ کھانا کھاتے وہ آگے بیٹھ جاتے. آپ سہیل بھائی کا واقعہ آپ کے بیٹے کا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے سنایا واقعہ. یہ مسئلے بتا رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں نا کس سے کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے, ہوائی باتیں. ہوائی نہیں ہے, ان کے بیٹے کا واقعہ ہے. چائنا میں ایک کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتے, ایک بندہ آ جاتا, گپ شپ کے بہانے نا آ کے بیٹھ جاتا, پاکستانی. چائنا والے ایک کام نہیں, وہ چائنا میں کرے گا, وہ رکھ کے وہیں چماٹ لگا دے گا اس کو. ہم لوگ چونکہ مروت میں ہوتے ہیں, تو ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا, کھا لیا بھائی, چلو ایک دفعہ آیا ہے تو بسم اللہ, ٹھیک ہے آپ کھا لیں. دوبارہ کہیں بیٹھے تھے, پھر آ کے بیٹھ گیا ان کھانے کے ٹائم پہ. اب انسان پوچھتا تو ہے نا کہ آپ کھائیے نا, اس نے کہا چلیں 1-2 دفعہ نا ہلکا ہلکا منع کرے گا, نہیں دیکھیں نہیں, چلیں آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو کھا لیتا ہوں. 2 دفعہ ہو گیا, تیسری دفعہ ہو گیا, چوتھی یا 5ویں دفعہ میں جب بل بنا نا, انہوں نے کہا اس دفعہ سارا بل کون پے کرے گا؟ آپ دیں گے. سارا بل کون دے گا؟ ہمارے دوستوں پہ کمٹمنٹ ہے کہ ایک دن میں دوں گا, ایک دن تو, چونکہ آپ بھی ہمارے دوست بن چکے ہیں. اب کون دے گا؟ تیرا باپ بھی دے گا. وہ کہہ رہے میں نہیں دوں گا, تیرا باپ بھی دے گا. ہمارا آپس میں کمٹمنٹ ہی یہی ہے. بل دیا نہیں دیا مجھے نہیں پتا, کہہ رہے ہیں اس کے بعد نہیں آئے. تو یہ جب 4-5 دوستوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اتنی سی بات پہ, تو گھروں میں 1-1 سال 2-2 سال 10-10 سال سے جب پیسوں کے لین دین کا ہی نہ پتا ہو, تو وہ آپس میں نہیں لڑیں گے کیا؟ تو خونی لڑائیاں ہوں گی. تو پیسوں کے معاملات میں داڑھی ٹوپی پگڑی مت دیکھا کرو. تو یہ سب چیزیں ایک طرف رکھ دیا کرو میرے بھائی. پیسوں کے معاملات میں کیا ہونا چاہیے؟ کلیئر. جب کلیئر معاملے ہو گئے پھر احسان کرو. یہ میرا بھائی ہے, یہ بنٹے کھیل جا کے, یہ لے پیسے, لٹو کھیل, یہ دیکھ میرے تجھے الگ سے چرس کے پیسے الگ سے دے رہا ہوں, میرے پہ بنتے نہیں ہیں, دے رہا ہوں, دے نہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ غلط چیز پہ بھی خرچ پتا تو چل رہا ہے نا کس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ابھی جو سسٹم چل رہا ہے اس میں تو چرس پیتا رہے گا اور دھونس آپ کے اوپر جماتا رہے گا, بولے گا بھیج اور پیسے بھیج. کیونکہ گھر جب سب کی ذمہ داری ہے تو تیری بھی ذمہ داری ہے, تو گھر میں تو سب کچھ آتا ہے نا, سب کچھ سب مشترکہ خرچ ہوگا, تو پھر تو یہی حساب ہوگا جو ہو رہا ہے. اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے, مالی معاملات کو کلیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.